بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. میرے دوستو عزیزو، میں نے سورہ نساء کی پارہ نمبر 5 کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپس میں تم ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، بالباطل، باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارتا، مگر تجارت کے ذریعے سے، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ تم مال کھاؤ تجارت کے ذریعے سے۔ مطلب ان آیتوں کا یہ ہے دوستو عزیزو کہ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ دیکھیے میرے دوستو، اللہ رب العزت کسی کے مال نہ کھانے کی تنبیہ کر رہے، کسی کے مال نہ کھانے کی ہدایت دے رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا مال بالکل نہ کھائیں، کسی کا مال بالکل جو ہے باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے اور ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو نہ کھائیں۔ ہاں میرے دوستو، یہ بہت دھیان کی بات ہے، بہت توجہ سے سننے کی بات ہے۔ آج انسان جو ہے مال کے لالچ میں، اور انسان جو ہے دولت کے لالچ میں، انسان کسی کو بھی جو ہے حق کو دبا رہا ہے، کسی کو بھی ناحق تکلیف دے رہا ہے۔ آج دیکھیے، آج جو ہے بڑے بڑے بھائیاں جو ہے بہنوں کے حق کو دباتے ہیں، آج جو ہے پڑوسی کے حق کو دبا رہا ہے، آج جو ہے اگر کسی کے پاس معاملہ لے جائے تو اسے جو ہے رشوت لے رہے ہیں۔ ہاں میرے دوستو، رشوت لے رہے، ناحق طریقے سے مال کھا رہے ہیں۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے اندر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مال کو نہ کھائے، کوئی ذمی کسی ذمی کے مال کو نہ کھائے، یعنی کوئی ہندو بھائی کسی ہندو بھائی کے مال کو نہ کھائے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کی بھی مال ہو، کسی کی بھی مال کو جو ہے ناحق طریقے سے اور ناجائز طریقے سے بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ بالباطل، باطل طریقے سے، باطل طریقے سے مراد کیا ہے؟ یعنی شریعت نے جس کو ممنوع کیا ہے، شریعت نے جس کو منع کیا، جیسے غصب کرنا، چوری کرنا، خیانت کرنا اور جوے کا مال، غصب کا مال، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے دبا لیا۔ نہیں میرے دوستو، اس کی بہت ہی جو ہے تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، یہ ساری چیزیں منع ہیں کہ ہم کسی کا 1 روپیہ بھی ناحق طریقے سے نہ کھائیں، کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ دبائے، کسی کی زمین ناحق طریقے سے نہ دبائے۔ زمین ہے، مال ہے، پراپرٹی ہے، یعنی ہر اعتبار سے کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے انعام سے نواز دیا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے مال و دولت کو، پراپرٹی کو ناحق طریقے سے نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بالباطل، باطل طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ مطلب یہ کہ غصب کر کے، ہڑپ کر لیا کسی کا مال، چوری کر لیا، چوری کر کے بھی کسی کا مال مت کھاؤ۔ ہاں میرے دوستو، چوری کر کے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، کسی نے اگر امانت رکھی تو اس میں خیانت کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر کے بھی کسی کا مال نہیں کھا سکتے۔ جوا کھیل رہا ہے، جوا کھیل کے بھی کسی کا مال نہیں کھا سکتے۔ سود کھا رہا ہے، یعنی سود بیاج سے بھی کسی کا مال نہیں کھا سکتے۔ اور ناجائز عقود، جتنے بھی ناجائز کاروبار ہیں، ان تمام ناجائز کاروبار سے یہ باطل، اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل کیا۔ دیکھیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ جس کو ممنوع کرے، شریعت جس کو منع کر رہی ہے، قرآن اور حدیث، اللہ رسول جس مال کو منع کر رہے، اس مال کے اندر برکت کیسے آ سکتی؟ اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ سکون کیسے دے سکتے؟ بلکہ وہ مال جتنا بھی انسان غصب کے طریقے سے کھائے گا اور چوری سے کھائے گا، کسی کا سود کھائے گا، کسی کا جوئے کے طریقے سے کھائے گا اور ناجائز کاروبار کر کے کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس مال میں باطل کہہ رہے، یعنی وہ مال باطل ہے، اس میں برکت نہیں آ سکتی، بلکہ وہ مال غلط راستے پہ استعمال ہو جائیں گا، بیماریوں کے اندر لگ جائیں گا، کئی حادثات کے اندر لگ جائیں گا۔ ہاں میرے دوستو، اس لیے باطل طریقے سے کسی باطل کا کاروبار بھی نہ کرے، ناجائز کاروبار، اس لیے کوئی بھی کاروبار کر رہے تو اس یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں پوچھ کر کرنا ہے۔ ہاں میرے دوستو، کسی کی ایک چیز بھی چوری نہیں کرے، کسی کا کوئی ایک چیز اٹھا کر نہ لے۔ ہاں میرے دوستو، امانت میں خیانت نہ کرے، بالباطل، باطل طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ ہاں میرے دوستو، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ تجارت کے ذریعے سے مال کھا سکتے ہیں، یعنی تجارت یہ بالکل حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے۔ لیوال اور بکوال، یعنی آدمی جو ہے بیچ رہا ہے اور لے رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے جو نفع حاصل ہوگا، اس کے ذریعے سے جو فائدہ حاصل ہوگا، اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ مگر یہ کہ رضامندی، یعنی آپس میں لینے والا بیچنے والا دونوں کی رضامندی ہے، تو اس میں یہ مال جو حاصل ہوتا ہے یہ تو عام طریقے سے بالکل کھا سکتے ہیں۔
جیسے کہ کوئی ہدیہ کوئی تحفہ دے دیا، ہبہ دے دیا، اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ وراثت کا مال ہے، یہ جو ہے میراث کا مال، وراثت میں حصہ آیا ہے، اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت میں جو ہے اس کے اندر تجارت کا لفظ بیان کیا ہے، تو تجارت میں کچھ تجارت کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح تجارت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں، 4 جو ہیں صفتیں جس تاجر کے اندر ہوں گی، جس کاروباری دکاندار کے اندر ہوں گی، جس کاروبار کرنے والے کے کاروبار میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں جو ہے برکت نصیب فرمائیں گے۔ ہاں میرے دوست، پاک اگر مال ہو جائے اللہ تعالیٰ خود بخود برکت نصیب فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ہم کسی کا مال لے رہے ہیں تو اس کی مال کی ہم جو ہے برائی بیان نہ کریں، یہ مال ایسا ہے، یہ مال ویسا ہے، یعنی کہ یہ چاہے کہ اس کو برا بول کر اس کے مال کو کم پیسے میں کم دام کے اندر خرید لیں۔ دوسری بات فرمایا کہ مال کی تعریف نہ کریں، فلاں مال ہمارا ایسا ہے، فلاں مال ویسا ہے، اتنی تعریف کر کے بیچ رہے۔ تیسری بات فرمایا کہ مال تجارت کرنے میں کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ ہاں میرے دوستو، دھوکے سے مال کو نہ بیچیں، بالکل اس کے اندر جو مال کے اندر عیب ہے، مال کے اندر اگر کوئی نقصان ہے، نقص ہے تو نہ بیچیں، بلکہ مال کو سچائی کے ساتھ میں بیچیں۔ مال صاف ستھرا ہے، اچھا ہے تو بیچنا چاہیے، کسی مال کے اندر دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ مال بیچنے میں قسمیں نہ کھائے، انسان قسمیں بہت کھا رہا ہے، تو یہ 4 چیزیں کسی کے اندر ہوں گی تو اللہ رب العزت اس کی کمائی کو پاک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی کمائی کو حلال کر دیں گے۔ ہاں بالکل صحیح۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے تاجر لوگ یہ فاجر ہیں، یعنی کہ تاجر جو تجارت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے فاجر کہہ رہے، گناہ گار کہہ رہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کہ تجارت کیا حلال نہیں ہے؟ کہا کہ تجارت حلال کیوں نہیں ہے، بلکہ حلال ہے، لیکن یہ جو تجارت کرنے والے اس کو جو ہے قسمیں کھا کر تاجر جو ہے قسمیں کھا کر گناہ گار ہو جاتا ہے، اور جو جھوٹی بات کر کے اپنے مال کو بیچتا ہے۔ تو فرما اللہ کے رسول اس کو فاجر کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے میرے دوست، یعنی کبھی بھی قسمیں کھا کر مال کو نہیں بیچنا چاہیے۔ قسمیں کھانے والا یہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول اس کو فاجر کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فاجر اور فاسق، فاجر مطلب جرم کرنے والا، گناہ کرنے والا۔ ہاں میرے دوست، فاجر فرمایا کہ بھائی جو اپنے مال کو بیچ رہا ہے تو مال کو بیچتے وقت کیا ہے، قسمیں نہ کھائے، قسمیں کھا کر جو تاجر ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ جھوٹی بات بول کر اپنے مال کو بیچ رہا ہے اللہ کے رسول، اس لیے فرمایا کہ جھوٹی بات کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ، روزی کا فرشتہ کئیوں میل دور ہو جاتا ہے، اور اس نے فرمانا الکذب ینقص الرزق، کہ جھوٹی بات کرنا روزی کو گھٹا دیتا ہے، رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ لیکن آج یہ ہو رہا ہے میرے دوستو، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کے رسول اس کو فاجر کہہ رہے، گناہ گار کہہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول اس کو گناہ گار کہہ رہے، تو اس کے کاروبار میں، رزق میں کیسے برکت آ سکتی؟ ہاں میرے دوستو، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے ان تاجر لوگوں کو بدکار لوگوں میں اٹھائے، بدکار جو بدی کا کام کرنے والے، بدکار گناہ کرنے والے، بدکاری کے اندر بدکار لوگوں میں اٹھائیں گا کل قیامت کے دن۔ اس کو تاجر، سوائے وہ تاجر جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو نیکی کرنے والا ہو، یعنی اللہ کا ڈر جس کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدکاروں میں نہیں اٹھائیں گے۔ فرمایا کہ اور جو نیکی کرنے والا، یعنی اپنی تجارت کو سچائی کے ساتھ میں، اور اپنی تجارت کو اچھائی کے ساتھ میں تجارت کرنے والا، سچائی کے ساتھ میں تجارت کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بدکار لوگوں میں نہیں اٹھائے۔ دیکھیے میرے دوست، تجارت کر رہا ہے لیکن قسمیں کھا رہا ہے، جھوٹی باتیں کر رہا ہے۔ ہاں میرے دوستو، اور فرمایا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہاں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدکار لوگوں میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، اس کو تاجر، بدکار لوگوں میں۔ ہاں میرے دوستو، اس لیے ہم جو تجارت کر رہے ہیں اس کے اندر قسمیں نہ کھائے، جھوٹی بات نہ کرے، اور بالکل تجارت کرتے ہوئے دھوکہ نہ دے۔ ہاں میرے دوستو، کبھی بھی اس کمائی میں برکت نہیں آ سکتی کہ جس تجارت میں دھوکہ دڑی ہو رہی ہے، جس تجارت میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جس تجارت میں قسمیں کھائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک نہیں کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تاجروں کو بدکار لوگوں میں اٹھائے گا، بدکار لوگ جو گناہ گار لوگ ہیں۔ ہاں میرے دوستو، بدکار لوگ، اسی لیے میرے دوستو، تاجر جو سچا، اب بدکار لوگوں، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، تاجر کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے،
اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ میں سچائی کے ساتھ تجارت کروں، میں سچائی کے ساتھ میں کاروبار کروں، میں قسمیں نہ کھاؤں، میں جھوٹی باتیں نہ کھاؤں، میں مال کی تعریف نہ کروں۔ ہاں میرے دوستوں، اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بدکار لوگوں میں ان لوگوں کو اٹھائیں گا، تاجروں کو، سوائے ان تاجر کے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہو اور نیکی کے ساتھ میں تجارت کرتے ہو، یعنی سچائی کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو سچا تاجر ہوگا، سچائی کے ساتھ میں تجارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں اٹھائیں گا۔ صدیقین میں یعنی جو صادق لوگ ہیں، صدیقین یعنی سچے لوگ، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقین میں اللہ تعالیٰ ان کو درجہ نصیب فرمائیں گا، صالحین میں اللہ تعالیٰ ان کو درجہ نصیب فرمائے گا، نبیوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بیان فرمائے، اور شہداء کے ساتھ میں ان کا درجہ بیان فرمائے۔ دیکھو التاجر الصادق، فرمایا کہ التاجر جو سچا تاجر ہے، جو فرمایا کہ وہ نبیوں کے ساتھ میں ہوگا اور صدیقین کے ساتھ میں ہوگا اور شہداء اور انبیاء کے ساتھ میں ہوگا۔ دیکھیں یہ صدیقین کہ اللہ والے کتنی محنت کر کے، کتنی عبادت کر کے اور کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر وہ مقام کو حاصل کرتے، لیکن ایک تاجر ہے، تجارت کرنے والا آدمی خالی سچائی کے اور ساتھ میں تجارت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین کا درجہ نصیب فرمائے۔ انبیاء کے درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کا درجہ، یعنی کہ انبیاء کے مقام، انبیاء کے ساتھ میں اس کو اٹھا لے، شہداء کے ساتھ میں اس کو اٹھائیں گے، صالحین کے ساتھ میں اٹھائیں گے۔ اس لیے فرما رہے جو سچا تاجر ہے، شہداء کے ساتھ میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے۔ دیکھو شہیدوں کا درجہ، یعنی شہید کا جو ہے شہیدوں کے ساتھ میں رہے گا، نبیوں کے ساتھ میں رہے گا، کون؟ سچا تاجر شہیدوں کے ساتھ میں رہے گا، صدیقین کے ساتھ میں رہے گا اور صالحین کے ساتھ میں رہے گا، اور فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ میں۔ دیکھیے بالکل سچائی، آدمی دنیا کے معمولی جو ہے ٹکوں کے خاطر جو تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے، تجارت کے اندر دھوکہ دیتا ہے، کاروبار کے اندر دھوکہ دھڑی کرتا ہے، میرے دوستو اس سے اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت نصیب نہیں فرماتا۔ اللہ کے رسول اس کو فاجر کہہ رہے، اللہ کے رسول اس کو بدکار کہہ رہے۔ ہاں میرے دوستو، اس لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے جو سچا تاجر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جو سچا تاجر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ سچائی کے ساتھ میں تجارت کرنے والا، سچائی کے ساتھ میں جو ہے کاروبار کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرمائیں گے، اس کی دعا بھی قبول فرمائیں گے اور اس کو اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائیں گے، اور فرمائیں کہ اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہاں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس لیے جو تجارت کرنے والے دکاندار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ میرے دوستو ایک تو وعدہ خلافی نہ کرے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرے اور امانت میں خیانت نہ کرے، اور کسی کا مال اگر دینا ہے، قرض دینا ہے تو اس کو بالکل قرض ادا کرے اور جھوٹی بات نہ کرے۔ ہاں تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم تمام کو سچائی کے ساتھ میں تجارت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو ایک مختصر بات بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ انڈونیشیا کے اندر دو صحابی آئے تجارت کرنے کے لیے، تو وہ دکان میں تجارت کیا کرتے تھے، جیسی اعلان ہو جایا کرتی تھی تو میرے دوستوں مسجد کو چلے جایا کرتے تھے۔ تو کچھ دن گزرے، ان کی لوگوں نے تجارت کے ساتھ میں کاروبار میں سچائی دیکھی، صاف ستھرائی دیکھی، امانت دیکھی، تو لوگ وہاں پر لائن لگانے لگے، یہاں تک کہ فرماتے کہ وہ نماز کو جاتے تو لوگ دوسری دکانیں کھلی ہوئی ہے، دوسری دکانوں پر نہیں جاتے، لیکن اسی دکان پر کھڑے رہتے۔ دیکھیے دوستو اللہ تعالیٰ کیسے رزق کا انتظام فرماتا، کس کی بنیاد پر؟ سچائی کی بنیاد پر، امانت کی بنیاد پر، صاف ستھرائی کی بنیاد پر لائن لگ رہی ہے۔ دوسرے دکاندار پریشان ہے کہ یہ گراہک ہماری دکان پہ کیوں نہیں آئے؟ اب یہ جو اذان ہوتی شٹر ڈال دیتے، نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کے آتے، دیکھے کیا ہے کہ لائن لگی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ایسے تمہارے اندر کیا ہنر ہے، ایسی کیا تمہارے اندر کلا ہے کہ لوگ دوسرے دکانوں کو چھوڑ کر آپ ہی کی دکان پر آ رہے ہیں، اور آپ دکان بند کر کے جا رہے ہیں تو بھی لائن لگ رہی، کوئی جو ہے دوسری دکان کی طرف جانے کی تیار ہے۔ ان صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے کہ تم تجارت کرو تو سچائی کے ساتھ میں کرو، تجارت کرو تو کسی کو دھوکہ مت دو، کہ تجارت کرو کہ امانت کے ساتھ میں کرو، اور تجارت کرو تو صاف ستھرائی کے ساتھ میں کرو۔ تو میرے دوستوں ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ جب تمہاری تجارت اتنی اچھی ہے تو تمہارا اسلام مذہب کتنا اچھا ہوگا، تمہاری کاروبار اتنا اچھا ہے، تمہارا دین کتنا اچھا ہوگا۔ تو تبھی لوگ سارے کے سارے لوگ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ دیکھیے میرے دوستوں یہ تجارت کی برکت ہے،
ایک تو تجارت بھی ان کی چلی اور کئی لوگوں کو جو ہے دین میں آنے کا اور جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اس لیے میرے دوستو ہم ایسی تجارت کریں تاکہ ہماری تجارت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری تجارت میں برکت بھی دے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت بھی دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچائی اور امانت داری کے ساتھ میں تجارت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔